بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صہیونی بربریت اور مغرب کی انسان دشمنی۔ کیا اسرائیل نامی ریاست کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلم ریاستوں کے حکمران خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ ان کی معاشی مجبوریاں ہیں یا بین الاقوامی دباؤ کا شکار؟ ہر انصاف پسند غیر مسلم طبقات بھی نہ صرف کہ فلسطینیوں کے حق میں ہیں بلکہ اسرائیل غاصب ظالم جابر کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ کیا مسجد اقصی یہود کی ہے اور اسرائیل کی ریاست کیسے وجود میں آئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد کیا تو جو بیت المقدس میں کفار رہتے تھے ان کو کون کون سی امان دی تھی؟ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کفار کو ایسی امان دی تھی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے وقت وہ کون سے عناصر تھے کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ سے مسلمان ہاتھ دھو بیٹھے؟ تو جی ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم اور دلچسپ ہے، تو اسکپ مت کیجیے گا، اس کو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ اس ویڈیو کے حوالے سے تمام تر آگاہی آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل نوات الاسلام کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ تمام تر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں صہیونی بربریت اور مغرب کی انسان دشمنی۔ اسرائیل نامی ریاست کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو انبیاء علیہ السلام، علماء اور اولیاء کے قاتل، لعنت خداوندی، غضب الہی کی سکہ بند مستحق، متکبر، سفاک، ہیلا و چال باز، حق دشمن، آسمانی کتابوں کے محرف، انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ، نافرمان، ذلت و مسکرت، عداوت، اسلام کا تمغہ رکھنے والے، حاسد و بد کردار، بد باطن، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ اور ممسوح الفطرت یہود ہیں۔ ان کی جانب سے 1948 عیسوی سے فلسطین کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے، نیز ان کے گھروں سے انہیں بے دخل کرنے کے بعد سے شروع ہونے والے انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ 7 اکتوبر 2023 عیسوی کی طوفان الاقصی کی جنگ کے بعد اپنی انتہا کو پہنچ چکا۔ غزہ پر دن رات بمباری جاری ہے۔ غزہ کی بجلی، گیس اور غذائی اشیاء بند کر دی گئی ہیں۔ ایک جانب شیرخوار بچوں سے لے کر بزرگ اور بے گناہ شہری یہودیوں کے مظالم سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، دوسری جانب بھوک اور افلاس سے لوگ جاں بلب ہیں۔ غزہ کے ہسپتال تک کو بمباری میں زمین بوس کر کے کم و بیش 1000 زخمیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی خون چکا مظالم سے ہزاروں شہداء کی نعشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، لوگوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبری ہجرت کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی درندوں نے غزہ میں داخل ہو کر زمینی جنگ کی شروع کرنے کا الٹیمیٹ بھی دے دیا ہے۔ اس خونخوار بھیڑیے کے منہ کو انسانی خون رکھ چکا ہے۔ یہ خونخوار درندہ اب تک ہزاروں کلمہ گو مرد و خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو ہڑپ کر کے سیر ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جن عالمی اسلام دشمن قوتوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی، وہ قوتیں امریکہ، یورپ، آج بھی انسانی حقوق کے نام و نہاد محافظ ہونے کے دعووں کے باوجود ان ہولناک مظالم پر خوش و خرم اور شاداب و رقص کنا ہے۔ ان بین الاقوامی منافقوں کو اہل فلسطین شاید انسان نہیں لگتے۔ انسان تو انسان، جانوروں تک کے حقوق کے نعرے لگانے والوں کو فلسطین کا المیہ نظر نہیں آتا۔ الٹا امریکہ کے بحری بیڑے اور اسلحہ اسرائیلی مظالم میں حصہ دار شریک بن چکے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی ممالک کی حکومتیں زبانی جمع خرچ اور لیپا پوتی میں مصروف ہیں۔ کوئی دو ریاستی حل پیش کر کے مسجد اقصی کو یہودیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دے رہا ہے، تو کوئی حماس کے حملے کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدے اور دوستی کے منصوبے کے پس پشت چلے جانے پر کف افسوس من رہا ہے۔ کوئی زبانی مذمت تک محدود ہے تو کوئی ملک خالی گولی دھمکیوں پر مکتفا ہے۔ کچھ کو حماس کے اسرائیل پر حملے کا افسوس ہے تو کوئی اس طعنہ زنی میں مصروف ہے کہ جب لڑنے کی طاقت نہ تھی تو حملہ کیوں کیا۔ کئی ممالک کے لبوں پر مور سکوت سب تھی۔ یہ بیچارے نہیں جانتے کہ حماس کے لوگ 7 اکتوبر 2023 عیسوی کو اسرائیل میں گھس کر ان یہودیوں کے گھروں میں نہیں بلکہ اپنے ہی غصب شدہ گھروں میں گئے
اور جا کر غاصبین کو اپنے گھر چھوڑنے کا پیغام دیا۔ حماس نے عالمی قوتوں اور پڑوسی مسلم ممالک جو مسئلہ فلسطین کو عملاً دفن کر چکے تھے اور مسئلہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے در پہ تھے، کو اس حملے سے پیغام دیا کہ مسئلہ فلسطین نہ حل ہوا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ غاصبوں سے اہل فلسطین کی مقدس سرزمین اور مسجد اقصیٰ بہر صورت اہل اسلام نے حاصل کرنی ہے۔ نیز 75 سالوں سے جاری لڑائی ختم نہیں ہوئی، ابھی جاری ہے۔ صہیونی قبضہ تسلیم نہیں کیا گیا، نہ ہضم کرنے دیا جائے گا۔ شاید اسی مقصد کے لیے حماس نے اس دفعہ اس خونخوار سے ایک بڑی پنجہ آرائی کی، اسرائیل پر غیر متوقع طور پر ایسا حملہ کیا جس کا دور دور تک اسرائیلی امریکی خفیہ ایجنسیوں کے وہم و گمان تک بھی نہ تھا۔ اس حملے کی حماس کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، تاہم اس حملے نے عالمی منصوبوں، سعودی عرب اور بعض ممالک کے اسرائیل سے ہونے والے معاہدوں اور مسئلہ فلسطین دفن کرنے کے منصوبوں کو بہرحال خاک میں ملا دیا۔ ایک جانب مسلم ریاستوں کے حکمران ہیں جو گو مگو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اس کی وجہ ان کی مجبوریاں بین الاقوامی قوتوں کا دباؤ ہے۔ دوسری جانب ان مسلم ممالک کے عوام ہیں جو بہرحال اہل فلسطین کی حمایت اور یہود ملعون کی مذمت میں غضبناک ہیں۔ وہ دنیا بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں، نماز فجر میں قنوت نازلہ کی صورت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت و مدد اور یہود و نصارہ کی تباہی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں، اپنی اپنی حکومتوں پر اسرائیل کے خلاف اور اہل فلسطین کے حق میں پالیسی بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مسلم امہ فلسطین کی حمایت میں یکجا بھی ہے اور یکسو بھی۔ اگر مختلف ممالک کی سرحدی پابندیاں نہ ہوں تو امت کے سپوت عملی جہاد کے لیے فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کو یہود منحوس سے چھڑانے کے لیے فلسطین جا پہنچیں۔ اس لیے دنیا بھر کے حکمران نوشتہ دیوار پڑھنے کہ مسلم امہ اور انصاف پسند غیر مسلم طبقات بھی نہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ ہیں بلکہ اسرائیل کو غاصب، جابر، قاتل اور دہشت گرد بھی سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو کجا انصاف پسند غیر مسلم بھی فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کناں ہے۔ کیا مسجد اقصیٰ یہود کی ہے؟ مسجد اقصیٰ کا تنازع کیا ہے اور اسرائیل کی ریاست کیسے معرض وجود میں آئی؟ نیز یہ جائز ریاست ہے یا قابض؟ اسے قرآن و سنت اور تاریخ کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ روئے ارض کی قائم شدہ دوسری مسجد ہے جو مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد کی تعمیر کی گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کی، یعنی مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی، یعنی مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ حدیث مذکور میں بیت اللہ یعنی مسجد حرام اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔ شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں اس امر کو ترجیح دی ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر اول حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی سیر کرنے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر ارشاد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی فرمائی اور اس کے بعد عبادت بھی فرمائی۔ اس طرح دونوں مساجد کی تعمیر کا فاصلہ 40 سال ہے۔ مذکورہ بالا حدیث کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے بانی و متولی اول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تب نہ یہود کا وجود تھا اور نہ ہی باقی انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ طوفان نوح میں بیت اللہ اٹھا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر نوح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ انہوں نے تعمیر کی، حکم خداوندی میں بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ایسے ہی مسجد اقصیٰ کی توسیع و تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ اس تعمیر کی جانب بھی قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں عیسائی بادشاہ کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ کی تباہی
اور یہودیوں کے کشت و خون نیز اس قتل غارت و گری کی وجہ یہود کی بدعملیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ بعض اہل علم نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب سے بھی کی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے معراج کے موقع پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا۔ اس سفر کا ذکر قرآن کریم کی سورہ اسراء میں مذکور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے۔ حق ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی، تاہم ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ تب مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور ملحقہ شہر، جسے اس زمانے میں ایلیا کہا جاتا تھا، قیصر روم کے زیر اثر تھا۔ قیصر روم ہرقل عیسائی مذہب کا حامل تھا۔ ہرقل کا دارالحکومت تو رومتا الکبریٰ تھا، لیکن وہ عبادت کے لیے مسجد اقصیٰ آتا جاتا تھا۔ سن 7 ہجری میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو دعوت اسلام دینے کے لیے خطوط ارسال فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خط روم کے بادشاہ ہرقل کو ارسال فرمایا۔ تب ہرقل اپنی منت اور نظر کی تکمیل کے لیے حمص سے بیت المقدس پیدل سفر کر کے آیا تھا۔ یہیں پر اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہوا۔ الغرض تب مسجد اقصیٰ یہود کے پاس نہیں بلکہ نصارہ کے پاس تھی۔ معراج کے موقع پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لا کر جملہ انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی گئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ یہاں جملہ انبیاء علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ دراصل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کا مصلی اور انبیاء علیہ السلام کی امامت سونپ کر مسجد اقصیٰ کی تولیت سونپی گئی۔ منشاء خداوندی یہی تھی کہ ملک شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو اور مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے سپرد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے سامنے روشنی نمودار ہوئی، جس میں انہوں نے شام کے محلات دیکھے۔ انہی روشنیوں میں آپ کی والدہ محترمہ نے یمن، فارس اور روم کے محلات بھی دیکھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیوں میں ملک شام یعنی آپ کا ملک شام میں ہوگا آیا ہے۔ تب مسجد اقصیٰ شام کا حصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ احزاب کے موقع پر چٹان توڑتے ہوئے روشنیوں میں دیگر ممالک کی طرح شام کے محلات دکھائے گئے۔ اس سے اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت شام تک وسیع ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ملک شام حاصل فرمایا۔ نیز مسجد اقصیٰ اور ایلیا کے حصول کے لیے خود بیت المقدس کا سفر فرمایا۔ تب بھی یہاں کی آبادی اور مسجد اقصیٰ کی تولیت عیسائیوں کے پاس تھی۔ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بلا واسطہ معاہدہ کر کے مسجد اقصیٰ بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ یہ معاہدہ کتب تاریخ میں درج الفاظ سے مذکور ہے۔ یہ وہ امان ہے جو خدا کے بندے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، سلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ اس طرح پر ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو اور ان کے احاطے کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی سلیبوں اور ان کے مان میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہ کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ یہود کو بیت المقدس میں آباد نہیں کیا جائے گا۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ اور شہروں کی طرح جزیہ دے اور یونانیوں اور چوروں کو نکال دے۔ ان رومیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کو امن ہے، تاکہ وہ جائے پناہ میں پہنچ جائے، اور جو ایلیا ہی میں رہنا اختیار کرے تو اس کو بھی امن ہے، اور اس کو جزیہ دینا ہوگا۔ اور ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان اور مال لے کر رومیوں کے ساتھ چلا جانا چاہے تو ان کو اور ان کی گرجاؤں کو اور سلیبیوں کو امن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں۔
اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر خدا کا اور اس کے رسول کا، خدا کے خلیفہ کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرط یہ کہ یہ لوگ جزیہ مقررہ ادا کرتے رہے۔ اس تحریر پر خالد بن ولید، عمر بن عواص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ اس معاہدے کے تحت عیسائیوں نے یہ شرط لگوائی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے گرد و پیش میں یہودیوں کی آباد کاری نہیں کی جائے گی۔ مذکورہ بارہ تفصیل اور معاہدے سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ سے یہود کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اہل اسلام نے عیسائیوں سے مسجد اقصیٰ حاصل کی اور پھر صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جسے صلاح الدین ایوبی مرحوم نے دوبارہ حاصل فرمایا۔ تب بھی یہود اس معاملے میں فریق نہ تھے، اس لیے یہودیوں کا اس مسجد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ البتہ 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے وقت غداران وطن مسلمانوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد پورا عالم عرب بشمول مسجد اقصیٰ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شریف حسین آف مکہ اور اس کے دیگر حواریوں کی وجہ سے عالم عرب مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ اردن، سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین، عمان، کویت، قطر وغیرہ ممالک معرض وجود میں آ گئے۔ یروشلم، بیت المقدس پر ترکیوں نے دشمنوں کے خلاف سخت جنگ لڑی، نتیجے میں 25,000 مسلمان فوجی شہید ہو گئے، لیکن عربوں کی بغاوت کی وجہ سے یروشلم ہاتھ سے نکل گیا۔ 1917 عیسوی میں بلفور اعلامیہ کے تحت فاتح قوم برطانیہ نے فلسطین کو یہودیوں کا قومی گھر قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ 1920 عیسوی سے 1940 عیسوی کے درمیان دنیا بھر کے یہودیوں کو برطانیہ کی سرپرستی میں یہاں آباد کیا گیا۔ 1947 میں ایک جانب مسلم ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی تو دوسری جانب اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کا اعلان کر دیا، نیز بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دیا۔ مسلمانوں نے اقوام متحدہ کے اس غاصبانہ فیصلے کو مسترد کیا، لیکن طے شدہ منصوبے کے تحت 1948 عیسوی میں برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول یہودیوں کے حوالے کر کے علاقہ چھوڑ دیا۔ یوں اسرائیل کے ناجائز ریاست قائم ہو گئی۔ تب یہودیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 1949 عیسوی میں ختم ہوئی۔ اسرائیل بیشتر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ عالمی طاقتوں نے بھرپور انداز میں اسرائیل کا ساتھ دیا۔ یوں عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنا پالتو بچہ اس علاقے میں پالنا شروع کر دیا۔ 1967 عیسوی میں ایک بار پھر عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں اسرائیل مشرقی بیت المقدس، غرب اردن اور شام کی طرف گولان کی پہاڑیوں پر بھی قابض ہو گیا۔ گزشتہ 50 سالوں سے اسرائیل عرب خطے میں نئی بستیاں بنا کر یہودیوں کی آباد کاری کر رہا ہے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر رہا ہے۔ نتیجتاً اب مسلمان غزہ کی 41 کلومیٹر لمبی اور 40 کلومیٹر چوڑی پٹی تک محدود ہو گئے ہیں۔ اسی بستی پر جنگ مسلط ہے۔ اسرائیل اس بستی میں رہائش پذیر 20 لاکھ سے زائد کی آبادی کو نسل کشی کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے اور عالمی طاقتیں اس منصوبے میں اس کی ہم نوا اور مددگار ہیں۔ ایسے میں انسانی حقوق کے دعوے داروں کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اہل اسلام کو اس صورتحال میں جرأت مندانہ اور بصیرت پر مبنی اقدام کی اشد ضرورت ہے تاکہ مستقل بنیادوں پر مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔